وہیں پر واقع ایک پرانے مگر کشادہ بڑے سے گھر میں ایک فیملی منتقل ہوئی۔ اس نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ اس فیملی میں مسعود بیگ، ان کی بیگم اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ گھر میں اتنے کمرے موجود تھے کہ سب لوگوں کو بآسانی اپنا الگ الگ کمرہ مل گیا تھا۔ سارے گھر والے بہت خوش تھے کہ گھر ان کی پسند کا ہے۔ یہ واقعہ سن 1955 سے لے کر 1960 کے درمیان کا واقعہ ہے۔ اس وقت کراچی شہر کی آبادی بہت کم تھی۔ زیادہ تر علاقہ سنسان تھا۔ انگریزوں کے دور کی بنائی ہوئی پرانی عمارتیں اور بڑے بڑے کشادہ گھر نظر آتے تھے۔ جس علاقے کا یہ واقعہ ہے وہ گرو مندر کہلاتا ہے۔ وہیں پر واقع ایک پرانے مگر کشادہ بڑے سے گھر میں ایک فیملی منتقل ہوئی۔ اس نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ اس فیملی میں مسعود بیگ، ان کی بیگم اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ گھر میں اتنے کمرے موجود تھے کہ سب لوگوں کو بآسانی اپنا الگ الگ کمرہ مل گیا تھا۔ سارے گھر والے بہت خوش تھے کہ گھر ان کی پسند کا ہے۔ وہ پہلے جہاں رہتے تھے وہاں سے مسعود بیگ اس لیے منتقل ہوئے اس گھر میں کہ وہاں سے ان کے کام کی جگہ کافی دور تھی، اور اب جو انہوں نے گھر لیا تھا وہ کافی قریب تھا، جس سے ان کو آنے جانے میں کافی آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے ماجد کو ایک کالج میں لیکچرر کی جاب مل گئی تھی۔ وہ اپنی تعلیم ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا بیٹا کالج میں 2nd ایئر کا طالب علم تھا اور تیسرا سیکنڈری اسکول میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ بڑا بھائی اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کی تعلیم میں خاصی مدد کرتا تھا۔ اس کو لیکچرر ہونے کی وجہ سے بھی کافی تجربہ ہوتا جا رہا تھا۔ روزانہ ان تینوں بھائیوں کا معمول تھا کہ وہ رات کو کھانے کے بعد ایک ساتھ بیٹھ کر 2 گھنٹے لازمی پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پڑھنے کی جگہ بڑے بھائی یعنی ماجد بھائی کا کمرہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے اس طرح پڑھنے سے تینوں کو فائدہ پہنچتا تھا، یعنی ماجد بھائی کو بھی پڑھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہو جاتی تھی اور وہ اپنی پڑھائی بھی بہت اچھی کرنے لگتے تھے، اور دونوں چھوٹے بھائی بھی دل لگا کر پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی کلاس میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ماجد کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، کبھی کسی سے غیر ضروری بات نہیں کیا کرتا۔ اس کا مشغلہ اور شوق بس پڑھنا اور پڑھانا ہی تھا۔ اسی وجہ سے ان کی محلے میں سب عزت کرتے تھے۔ محلے والوں نے اب اپنے بچوں کو پڑھائی کی غرض سے ان کے گھر ٹیوشن کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا، جو کہ ماجد شام کو پڑھانے لگا تھا۔ ٹیوشن پڑھنے والے لڑکوں میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ ایک دن اس نے ماجد سے سوال کیا، سر، آپ لوگوں کو اس گھر میں ڈر نہیں لگتا؟ ماجد نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا ہوا، ڈر کیوں لگے گا؟ وہ بتانے لگا کہ یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس گھر کو جو کوئی بھی لیتا تھا وہ تھوڑے دن کے بعد ہی چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ پوچھنے پر ہر کوئی مختلف باتیں بتاتا تھا، بس مطلب یہ تھا کہ اس گھر پر کسی غیبی طاقت کا اثر ہے، لیکن آپ لوگوں نے اب تک ایسی کوئی شکایت نہیں کی، یہ حیرت کی بات ہے۔ اچھا، یہ سن کر تو مجھے بھی حیرت ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی، ماجد نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ سر، دراصل پورے گھر میں کچھ نہیں ہے، مگر ایک کمرہ ایسا ہے جس پر سایہ ہے، اس لڑکے عادل نے مزید وضاحت کر دی۔ ماجد بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا، وہ کون سا کمرہ ہے اور تم اس کمرے کو کیسے جانتے ہو؟ جی، میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا
यहाँ जो लोग रहते थे वो जब इस घर को छोड़कर वापस जा रहे थे तो उन्होंने मुझे मदद के लिए बुलाया था, सामान वगैरह उठाना था। जब ही मुझे उनके एक लड़के ने बताया था कि ये वाला कमरा है जिसमें असर है, जिसकी वजह से घर में सब लोगों को डर लगता है और यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वो अब इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। तभी मैंने पूछा था कि कौन सा वाला कमरा है, तो उसने मुझे बताया कि वो वाला कमरा है। ये कहकर उसने हाथ के इशारे से माजिद भाई को बता दिया। अच्छा, मगर उस कमरे में तो मैं ख़ुद रहता हूँ, अब तक तो ऐसी कोई बात मैंने नोट नहीं की। चलो खैर छोड़ो, बस अब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, माजिद भाई ने हंसते हुए कहा। फिर पढ़ाई का वक्त ख़त्म हुआ। अब सूरज भी गुरूब हो चुका था। लड़के अपनी किताबें वग़ैरह समेट रहे थे कि आदिल की नज़र एक मर्तबा फिर किताबें समेटते हुए गैर इरादी तौर पर उसी कमरे की तरफ उड़ गई। तो उसने देखा कि उस कमरे की खिड़की में से एक औरत गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही है। औरत का चेहरा जिस्मानी नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई धुआं सा हो और वो उस धुएं में कोई शबीह बन गई हो। वो ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो देखें माजिद भाई, उस कमरे में कोई नज़र आ रहा है, धुआं धुआं सा है। माजिद ने पीछे मुड़कर देखा तो बोला, वहाँ तो कुछ भी नहीं भाई, कैसा धुआं और कैसी शक्ल, तुम्हें कोई वहम तो नहीं हो गया है? क्यों इतने सहम रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ। ये कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं नहीं सर, मुझे अंदर नहीं जाना, बस प्लीज़ आप मुझे बाहर गेट तक छोड़ दें। आदिल की आवाज़ अब रोने वाली हो गई थी। अच्छा भाई, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको अपने साथ लिया और बाहर गेट तक छोड़ने चले गए। अब बाकी बच्चे भी जा चुके थे। माजिद हंसते हुए अपने कमरे में आया और अपनी किताब और रजिस्टर मेज़ पर रखा और थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गया, जैसे कुछ थक सा गया हो। आदिल को घर पर भी वो धुएं वाली औरत की शबीह याद आ रही थी। उसने अब तक सिर्फ सुना ही सुना था, आज थोड़ी सी झलक भी देख ली थी। वो रात को सोया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो औरत उसके ख्वाब में आई है और कह रही है कि अगर माजिद उस घर से कहीं गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो जब उठा तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसका वहम है या हकीकत, या सिर्फ एक डरावना ख्वाब था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस घर में ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगा। फिर उसने अपनी अम्मी को बता दिया कि अम्मी, मैं अब उस घर में नहीं जा सकता, मुझे खौफ महसूस हो रहा था, पता नहीं मेरा वहम था या हकीकत, मुझे इस तरह की शक्ल नज़र आई थी और वही शक्ल रात को मैंने ख्वाब में भी देखी और उसने मुझे इस तरह कहा। उसने सारी बात अपनी अम्मी को बता दी। उसकी अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम उस घर में नहीं जाना। वैसे जब मसूद साहब की फ़ैमिली को कुछ महसूस नहीं हो रहा तो हमें क्या ज़रूरत है उनसे कुछ कहने की। मैं कल ख़ुद जाकर माजिद को बता दूंगी, तुम फ़िक्र ना करो। मसूद साहब के घर में उस कमरे में सिर्फ माजिद ही रहा करता था और कोई नहीं सोता था। बस सुबह उनकी अम्मी सफाई वगैरह करने आती थीं, बाकी शाम में दोनों छोटे भाई आकर पढ़ाई करते थे। दिन इसी तरह गुज़र रहे थे कि एक दिन माजिद का कज़न जो कोयटा शहर में रहता था, वो किसी काम के सिलसिले में कराची आया तो मसूद साहब के घर आकर ठहरा। उसका नाम ताहिर था। ताहिर माजिद से उम्र में कोई 2-3 साल बड़ा ही था और माजिद के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो आपस में कज़न भी थे, मगर चूँकि अलग अलग शहर में रहते थे इसलिए मिलना जुलना कम ही होता था। मगर जब भी मिलते थे
تو اچھی محفل جم جاتی تھی۔ اس کے آنے سے ماجد خوش نظر آ رہا تھا، ورنہ اس کی عادت ہر ایک سے گھلنے ملنے کی نہیں تھی۔ ماجد طاہر کا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور بولا، یہ میرا کمرہ ہے، جب تک تم یہاں رہو گے اسی کمرے میں قیام کرو گے۔ ارے واہ، مزہ آ گیا، یہ ہوئی نا بات، اب تو تمہارے ساتھ جی بھر کے باتیں ہوں گی۔ طاہر نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ رات کا کھانا ساری فیملی نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ کھانے کے بعد ماجد طاہر کو لے کر گھر سے باہر آ گیا اور بولا، چلو آؤ تھوڑی دیر ٹہلتے ہیں، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ اور وہ کافی دور تک فٹ پاتھ پر چلتے چلے گئے۔ یار یہاں تو کافی سناٹا ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، ہم لوگ کافی دور نکل آئے ہیں، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ طاہر نے ماجد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے چلو واپس، میں روزانہ ادھر تک نہیں آتا، بس آج تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، ویسے یہاں ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں، ماجد نے تسلی دی۔ مگر یار ماجد کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، مجھے ایسا وہم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی فٹ پاتھ پر ہم دونوں کے علاوہ بھی چل رہا ہے۔ اور میرا مذاق مت اڑانا، بار بار کسی عورت کی موجودگی سی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر ماجد نے ایک زور کا قہقہہ لگایا۔ ارے یار زیادہ کھانا مت کھایا کرو، جب ہاضمے کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسا ہی کچھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں بھی جب رات کے کھانے کے بعد نہیں ٹہلتا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سینے پر بھاری پن ہے۔ پھر وہ دونوں گھر کے قریب پہنچ گئے۔ گھر کے گیٹ سے اندر جاتے ہوئے بھی ایک مرتبہ طاہر نے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا جیسے کوئی پیچھے موجود ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد ماجد کو نیند آنے لگی اور وہ گہری نیند سو گیا، مگر طاہر کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ بات سمجھ رہا تھا کہ ضرور ان کے ساتھ کوئی عورت جیسی کوئی شبیہ تھی، لیکن ماجد یقین نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ وہم تھا تو پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، اور اس کو ایک عورت کی موجودگی کا ہی کیوں احساس ہوا؟ یہ سب کچھ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اندھیرے میں پھر ایک عورت نظر آئی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ طاہر کو غصے بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ طاہر کی چیخ نکلنے والی ہی تھی کہ اس عورت نے اسے انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور طاہر کی آواز دب گئی۔ پھر اس نے اشارہ کیا کہ اس کمرے سے نکل جاؤ، اور وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگا تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ باہر صحن میں آ گیا۔ وہاں نیچے ایک طرف قالین پڑا ہوا تھا، وہ اس پر لیٹ گیا۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ کب سویا، کیونکہ وہ ایک لمبے سفر کے بعد یہاں آیا تھا اور بہت تھک چکا تھا۔ صبح اس وقت اس کی آنکھ کھلی جب سورج کی روشنی اس کے منہ پر پڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماجد اس کے پاس آیا اور بولا، کیا بات ہے، یہاں کیوں آ کے سو گئے ہو؟ طاہر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا بتائے۔ کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، بس اندر بند کمرے میں ذرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے یہاں باہر آ کر لیٹ گیا۔ اچھا چلو ابھی امی ناشتہ دے دیں، پھر تم کو لے کر چلتا ہوں کسی ڈاکٹر کو دکھانے، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ماجد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں تم بے فکر رہو، میں ٹھیک ہوں، ابھی مجھے خود بھی باہر جانا ہی ہے کام کے سلسلے میں، اگر مجھے دوائی کی ضرورت ہوئی تو میں خود چلا جاؤں گا، تم جاؤ تیاری کرو اپنے کالج جانے کی۔ طاہر نے ماجد کو تسلی دی۔ اب طاہر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کس طرح اسے بتائے۔ ہر وقت تو وہ عورت سائے کی صورت میں ماجد کے آس پاس رہتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ماجد کو اس کی ذرا برابر بھی خبر نہیں۔ کیا کروں، کس کو بتاؤں، انکل کو کچھ بتاؤں یا آنٹی کو؟
وہ یہی سوچ لیے اب اٹھنا چاہ رہا تھا، اور آخر کار وہ ہمت کر کے اٹھا اور تیار ہو کر اپنے کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ باقی لوگ بھی حسب معمول اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ شام کو سب کی واپسی ہوئی۔ محلے کے بچے بھی ٹیوشن پڑھنے گھر آ گئے تھے، لیکن آج وہ بچہ نہیں آیا تھا جس کا نام عادل تھا، بلکہ اس کی امی گھر آئی تھیں اور انہوں نے ماجد کو بتایا کہ وہ کسی وجہ سے ٹیوشن پڑھنے اب نہیں آیا کرے گا، آپ برا نہ مانیے گا۔ اصل میں بات محلے کی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بتائی نہیں جا سکتی مگر صرف سمجھی جا سکتی ہیں۔ ماجد نے مسکرا کر کہا، نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ باتیں طاہر بھی سن رہا تھا۔ وہ چونک سا گیا اور خیالی خیال میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ لڑکا بھی ایسی ہی کوئی وجہ سے نہیں آئے گا جیسا کہ میں نے کچھ محسوس کیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان گھر والوں کو کیوں کچھ بھی نہیں پتا، اور یہ جو باقی بچے پڑھنے آتے ہیں انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا۔ انہی خیالات میں وہ ڈوبا ہوا تھا کہ آنٹی کی آواز آئی، ارے بیٹا طاہر، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی آنٹی، ٹھیک ہوں، شاید موسم وغیرہ تبدیل ہونے کی وجہ سے کچھ اثر ہو گیا تھا۔ طاہر نے اصل بات دبا دی۔ رات کو کھانے کے بعد پھر ماجد نے اسے باہر چہل قدمی کرنے کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا، نہیں یار، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں خود باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے وہ عادل اور اب یہ طاہر والا معاملہ، کچھ تو ہے، لیکن مجھے کیوں محسوس نہیں ہوتا۔ چلو کچھ ایسا کرتا ہوں کہ کسی کو اپنے ساتھ بغیر کچھ بتائے لاتا ہوں اور اپنے کمرے میں تجربہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچ گیا۔ پھر اس نے طاہر کو آواز لگائی، آؤ طاہر، اندر چلتے ہیں۔ نہیں ماجد، باہر ہی بیٹھتے ہیں یہاں صحن میں، اور آج میں تمہارے کمرے میں نہیں سوؤں گا، یا تو کسی اور کمرے میں بستر لگا دو یا پھر صحن میں ہی ٹھیک ہے۔ طاہر نے ماجد کو صاف منع کر دیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم جہاں دل چاہے سو جاؤ، اندر ڈرائنگ روم میں بھی سو سکتے ہو، ماجد نے ہنستے ہوئے کہا۔ رات کو وہ ڈرائنگ روم میں سو گیا۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا اور بہت ہوادار تھا۔ اسے اس کمرے میں اتنی گہری نیند آئی کہ وہ پوری رات مزے سے سویا۔ صبح جب وہ اٹھا تو وہ اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کر رہا تھا، جیسے کہ پہلے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ باقی گھر والے اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے کہ ماجد کی امی کی آواز آئی، طاہر بیٹا ایک کام تو کرو، ماجد کے کمرے میں ایک اسٹول پڑا ہوا ہے، مجھے ضرورت ہے، ذرا وہ تو لا دو، مجھے اوپر کے کچن کے ریک میں سے کچھ برتن اتارنے ہیں۔ جی اچھا آنٹی، ابھی لاتا ہوں۔ وہ آنٹی کو انکار نہ کر سکا اور ڈرتے ڈرتے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ کھولا، اندر میز کے پاس ایک بڑا اسٹول رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسٹول اٹھایا اور لا کر آنٹی کو کچن میں دے دیا۔ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ پھر سوچنے لگا، اس وقت تو وہاں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، سب کچھ نارمل تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میز پر ماجد کی ڈائری کھلی پڑی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں ایک پین بھی رکھا ہوا تھا۔ کیوں نہ وہ ڈائری پڑھ کر آتا ہوں، دیکھوں تو صحیح ماجد صاحب اکیلے میں کیا کیا راز کی باتیں لکھتے ہیں۔ طاہر کی آنکھوں میں تھوڑی شرارت کی جھلک تھی۔ وہ یہ سوچ کر ایک مرتبہ پھر
ماجد کے کمرے میں داخل ہوا اور میز کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا ہاتھ ڈائری اٹھانے کے لیے بڑھ رہا تھا کہ ایک دم ایک زوردار تھپڑ کسی نے اس کے منہ پر مارا اور کھلی ہوئی ڈائری صحیح طریقے سے بند ہو کر میز پر رکھ دی گئی۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا آ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بمشکل کمرے سے نکل کر پھولی ہوئی سانس لیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر صوفے پر گر گیا۔ اس نے سوچا اسے فوراً یہ گھر چھوڑ کر نکل جانا چاہیے، ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور وہ ابھی ڈائری والی بات تو ماجد کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس نے ماجد کی غیر موجودگی میں اس کی ڈائری پڑھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے، جبکہ ماجد اس پر اعتماد کرتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے اپنے بیگ میں سامان وغیرہ رکھ کر پیک کرنا شروع کر دیا کہ اسے جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے نکل جانا چاہیے۔ پھر وہ آنٹی کے پاس گیا اور بولا، آنٹی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے میں اب چلتا ہوں، اور کام ختم کر کے مجھے واپس اپنے شہر کوئٹہ جانا ہوگا۔ آپ ماجد کو بتا دیجیے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے بتا کر نہیں جا رہا، مگر کچھ مسئلہ ہی ایسا ہے، اس سے کہیے گا کہ میں اسے جلد ہی خط لکھوں گا۔ ارے بیٹا، کھانا تو کھا کر جانا، بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ آنٹی نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا، شکریہ آنٹی، اگلی دفعہ صحیح، اور پھر وہ اس گھر سے روانہ ہو گیا۔ ماجد کے آنے پر اس کی امی نے اس کو بتا دیا کہ وہ بڑی جلدی میں اچانک گھر سے چلا گیا ہے۔ ماجد سوچنے لگا، ضرور پھر کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، ورنہ وہ اس طرح بغیر ملے نہیں جا سکتا تھا، اور ابھی تو اس کے جانے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔ اب مجھے کسی نہ کسی کو بلا کر دکھانا ہی پڑے گا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے اب تک اپنے گھر والوں سے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو انہوں نے اپنا گھر شفٹ کیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ ساری بات اپنے ابا جی کو بتائے گا، وہ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر رات کو اس نے اپنے ابا جی کو کہا کہ وہ ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ ابا جی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا، اور آج اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ابا جی کو بتا دی۔ بس وہ بات ان کو نہیں پتہ تھی جو کہ طاہر کے ساتھ ڈائری والا معاملہ ہوا تھا، کیونکہ وہ طاہر نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ماجد کے ابا جی نے ساری بات سنی اور وہ کچھ سوچنے لگے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، ورنہ لاپرواہی سے اس طرح کے معاملات میں بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ابا جی کو بتانے کے بعد ماجد کو بھی ایک سکون سا مل رہا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد ابا جی بولے، ایسا کرو کہ فی الحال تم اس کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں ٹھہرو، اور میں تمہارے والے کمرے میں جا کر رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن آج رات کیا کرنا ہے؟ ماجد نے ابا جی سے پوچھا۔ آج رات تم حسب معمول وہیں پر سو جاؤ، اور صبح مجھے ناشتے پر رپورٹ دینا کہ کیا رہا، کل رات سے
میں تمہارے کمرے میں لیٹ کر دیکھتا ہوں۔ ابا جی نے ماجد کو سمجھانے والے انداز میں تسلی دی۔ ماجد نے بھی ایسے سر ہلا دیا جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے، اور پھر رات کو سونے کے لیے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس کو ہلکی سی نیند آئی ہی تھی کہ اس نے نیم خوابی کیفیت میں دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے جو اس کی طرف بڑھ رہی ہے، خوش لباس بھی نظر آ رہی تھی۔ ماجد کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہ کمرہ صرف میرا اور تمہارا ہے، یہ بات اچھی طرح جان لو آج تم۔ اگر یہاں پر کوئی اور آیا تو وہ پھر دوبارہ یہاں نظر نہیں آئے گا، اور اگر تم یہ کمرہ چھوڑ کر گئے تو تم پھر کسی کو کہیں نظر نہیں آؤ گے۔ یہ سن کر ماجد ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کیا یہ اس نے خواب دیکھا تھا؟ شاید یہ خواب ہی دیکھا ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، صبح ابا جی کو بتانا پڑے گا۔ اور پھر وہ دوبارہ سویا تو صبح ہی بیدار ہوا۔ صبح ناشتے پر ابا جی نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ تو اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا کہ جیسے خیریت نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد ابا جی ماجد کو لے کر گھر سے باہر آ گئے اور سارا حال سنا، اور بولے تم فکر نہ کرو، میں کوشش کروں گا کہ آج شام تک کوئی حل نکل سکے۔ اور پھر وہ دونوں واپس گھر آ گئے۔ آج جب مسعود بیگ اپنے آفس پہنچے تو ان کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا اس وقت ایک غیبی عورت کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مسعود بیگ سے ان کے آفس کے ایک دیرینہ دوست نے پوچھا کہ خیریت ہے، تم کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ جی ہاں منور صاحب، آپ نے صحیح پہچانا، مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور پھر انہوں نے منور صاحب کو رازداری میں لے کر ساری داستان سنائی۔ منور صاحب نے کہا کہ آج تم صبر کرو، میں اپنے والد کو ساری بات بتاتا ہوں، وہ ضرور اس کا حل بتائیں گے، میں تم کو کل آگاہ کروں گا۔ تم اب بے فکر ہو جاؤ، اس طرح کے واقعات اکثر ہو جایا کرتے ہیں، بس اپنے حواس قابو میں رکھو۔ اگلی رات جب ماجد اپنے کمرے میں گیا تو اس نے اپنے چہرے پر ایسے ہی تاثرات رکھے جیسے کہ وہ نارمل ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ بستر پر لیٹا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک کتاب ہاتھ میں لی اور پڑھنی شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے اسے کسی وقت نیند آ گئی۔ کتاب اس کے سینے پر رکھی ہوئی تھی اور وہ بے خبر سو گیا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی لڑکی اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور تیار ہو کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی ہے، مگر ایک سفید بادلوں جیسی دھند ہے جو اس کے چاروں طرف ہے اور اس کے بیچ میں وہ لڑکی ہے۔ اسے خوشبو سی محسوس ہوئی جس سے وہ ایک سرور سا محسوس کر رہا تھا، اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی روئی کا گالا اس کے جسم کے گرد اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں جیسے شل ہو گئے تھے۔ اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اس دباؤ کی وجہ سے جو اس کے جسم پر پڑ رہا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ جب کسی کے جسم میں درد ہوتا ہے تو اس شخص کو دبانے سے سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی اس وقت ماجد کی حالت تھی، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا لگا جیسے کہ اس کا جسم دباؤ سے آزاد ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا محسوس کر رہا تھا، اس کے جسم میں کہیں بھی درد نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک طرح کی راحت سی محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر اس کی غنودگی کی حالت ختم ہو گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے شدید پیاس لگی تھی، وہ اٹھا اور کمرے سے باہر جا کر صحن میں رکھے ہوئے مٹکے سے پانی نکال کر پیا، لیکن ایک بہت ہی حیرت
انگیز بات تھی، وہ یہ کہ اس کے کپڑوں سے اور بدن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ زیادہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ کتاب جو وہ رات کو پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے اس کے سینے پر ہی رکھی رہ گئی تھی، وہ واپس اپنی جگہ کتابوں کے شیلف میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا واپس بستر پر جا کر سو گیا۔ اس مرتبہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ منور صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے مشورہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو فوراً سمندر پار کروائیں، اس سے اس کے اوپر پڑنے والے بد اثرات ختم ہوں گے، اور میں اس کے لیے دعا بھی جاری رکھوں گا۔ لیکن سمندر پار کروا کر وہاں 7 دن تک رکنا پڑے گا، پھر وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اب اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ عورت اسے کم از کم 7 دن تک ڈھونڈے گی، کیونکہ اب وہ لڑکے پر قبضہ کر چکی ہے اور آپ کی ذرا سی غلطی بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر منور صاحب خاموش ہو گئے۔ اچھا، تو کیا میں اسے قریبی جزیرے منوڑے پر لے جا سکتا ہوں؟ اور ہمیں پھر بھی گھر تو خالی کرنا ہی پڑے گا، مسعود بیگ نے سوال کیا۔ ہاں جی بالکل، آپ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ منوڑا بھی ایک جزیرہ ہے، اور پھر یہی ہم لوگوں کے اختیار میں ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر بھی خالی کرنا ہی پڑے گا۔ گھر آنے کے بعد مسعود بیگ نے اپنے بیٹے کو ایک پرچے پر یہ تجویز لکھ کر دی، کیونکہ انہوں نے احتیاط کی تھی کہ وہ عورت ان کے الفاظ سن نہ لے، اسی لیے انہوں نے منہ سے بولنے سے پرہیز کیا۔ ماجد نے تجویز پڑھ کر حیرت انگیز طور پر صاف منع کر دیا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ بھی 7 دن کے لیے، اور نہ ہی وہ گھر چھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ جواب لکھا ہوا دیکھ کر ابا جی سخت حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اصل میں اب ماجد کے اوپر اس عورت کا قبضہ ہو گیا تھا۔ منور صاحب کے والد کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں کچھ پتہ ہے؟ ابا جی نے غصے سے کہا۔ ابا جی، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ جو کوئی بھی اثر ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہتی، ہم آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں، اور اب مجھے کوئی ڈر بھی نہیں لگتا۔ ابا جی اب دیکھ رہے تھے کہ ماجد کے لہجے میں یکایک تبدیلی آ گئی ہے، اس طرح تو وہ عورت کا سایہ اسے اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ وہ بڑی پریشانی محسوس کرنے لگے۔ کیا کرتے؟ اکیلے جو تھے، وہ تو اپنی بیوی اور دوسرے بچوں کو بھی کچھ نہیں بتا سکتے تھے، ورنہ پورا گھر ہی خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری بات اپنی بیوی کو بتا دیں گے، اور پھر انہوں نے ہمت کر کے سب باتیں اپنی بیوی کو بتا دیں۔ ماجد کی امی ظاہر ہے کہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئیں کہ اب کیا ہوگا۔ مسعود بیگ صاحب بولے، بس تم دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا جی نے 1-2 دفعہ پھر ماجد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اب وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ماجد کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ منور صاحب سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ منور صاحب بولے، لے جانا تو اس کا بہت ضروری ہے، اس طرح تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا کرو کہ کسی ٹائم اسے بہانہ بنا کر یہاں لے آؤ، ہم لوگ کسی بھی طرح اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ اب تو ماجد کبھی کبھی اپنے کالج سے بھی چھٹی کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ صبح دیر تک سوتا رہتا اور اس کی آنکھ نہ کھلتی تھی۔ اس کی امی بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ ایک دن انہوں نے ماجد سے خوشامد کی کہ بیٹا مان جاؤ، میرے ساتھ چلو، ہم منوڑا جزیرے پر کچھ دن رک کر آ جائیں گے، وہاں جا کر میں کچھ سکون لینا چاہتی ہوں۔
اماں میں آپ کا کہنا نہیں ٹال سکتا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھی چلیں، آپ کہتی ہیں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، بس یہی میری شرط ہے۔ ماجد نے آخر اماں کی بات مان لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ 2 دن کے بعد جزیرے پر جانے کے لیے نکل گئے۔ امی نے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اس طرح اب ماجد اپنی امی کے ساتھ کیماڑی بندرگاہ سے لانچ میں سوار ہو کر جزیرے منوڑا پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں منور صاحب نے ان کو جانے کے لیے بتایا تھا۔ یہاں آ کر ماجد کو ایسا لگا کہ وہ کچھ اب دماغی طور پر پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جو شاید اسے کمزور لگ رہی تھی، اب پہلے سے بہتر ہے۔ یہاں آ کر اس کو امی نے اس کے ابا جی اور منور صاحب والی بات بتائی اور کہا کہ تم کو یہاں 7 دن رکنا پڑے گا، ورنہ ہم اب اس کے چنگل سے نہیں نکل سکیں گے۔ بہرحال اس نے بات کو سمجھتے ہوئے مان لیا، اور پھر وہاں رہنے کا انتظام ہو گیا جس جگہ پہ منور صاحب نے بتایا تھا۔ لیکن اس کی امی واپس گھر آ گئیں اور مسعود صاحب کو بتا دیا کہ اب معاملہ کچھ کنٹرول میں نظر آ رہا ہے۔ مسعود صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا اور بولے، بس اب ہمیں فوری طور پر اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے دوست منور کی مدد سے ایک اور گھر تلاش کیا، اور اسی ہفتے کے دوران وہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور ٹھیک 7 دن گزرنے کے بعد وہ دونوں یعنی ماجد کے ابا جی اور امی جزیرے منوڑا جا کر ماجد کو ساتھ نئے والے گھر میں لے آئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن ان کے ابا جی کو گھر آنے میں کافی دیر ہو گئی، تو سب کو فکر ہوئی اور ان کے بیٹے ان کی تلاش میں نکلے۔ ان کے آفس سے معلوم ہوا کہ وہ تو روزانہ کی طرح آج بھی چھٹی کے وقت گھر جا چکے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں کی پریشانی بہت بڑھ گئی۔ وہ تینوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر کئی گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد سول ہاسپٹل میں ان کا پتہ چل گیا۔ وہ زخمی حالت میں وہاں لائے گئے تھے۔ ابھی ان کو ہوش نہیں آیا تھا، بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ سڑک کراس کر رہے تھے کہ کسی کار کی زد میں آ گئے، اور پھر لوگوں نے ایمبولنس میں ہاسپٹل تک پہنچا دیا تھا۔ 3 دن کے بعد ان کو ہوش آ گیا تو سب گھر والے ان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم نے ان سے پوچھا کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ جب میں روڈ کراس کر رہا تھا تو کسی نے مجھے دھکا دے کر گرایا تھا، لیکن کس نے دھکا دیا یہ میں نہیں دیکھ سکا، لیکن شکر ہے کہ کار والے نے اسپیڈ کم رکھی تھی۔ یہ صرف میں آج دعاؤں کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ عورت مجھے مار دیتی۔ ان کی یہ بات سن کر سب ایک دوسرے کی طرف خوف سے دیکھنے لگے، تو ابا جی بولے، فکر مت کرو، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، اس کا حملہ ناکام ہو گیا ہے، وہ اب کچھ نہیں کر سکے گی۔ ختم شد۔